اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرچیز کیسے کیا جائے گا۔ پرچیز کے لیے آپ چلے جائیں گے، یہ فرسٹ بٹن پہ آپ کلک کریں گے، ڈسٹریبیوٹر پرچیز، تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اس ونڈو میں آ جائیں گے۔ یہاں پہ آپ سب سے پہلے ڈسٹریبیوٹر کا نام سلیکٹ کریں گے اور اس میں میکسیمم ڈسٹریبیوٹرز آلریڈی موجود ہوں گے، اور نیو نام کیسے ایڈ کرنا ہے وہ ہم پھر دیکھیں گے۔ تو میں ایک نام انٹر کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ملر اینڈ ٹپس۔ یہ آپ ایروز بٹن جو ہیں کی بورڈ کے اوپر موجود کچھ ایرو بٹن ہوتے ہیں، 4 ایرو بٹن ہوتے ہیں، تو آپ اپ ڈاؤن ایرو بٹن سے یہ آپ سلیکشن میں اس کو لے کے آئیں گے، ڈاؤن ایرو بٹن سے آپ سلیکشن میں لے کے آئیں گے، اور جیسے ہی ٹیب کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی۔ اور اب اس ونڈو کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے پروڈکٹ کا نام ہے، آپ اس میں میڈیسن کا نام یا پھر میڈیسن کے علاوہ آپ نے کچھ اور پروڈکٹس بھی اگر رکھی ہوئی ہیں تو آپ اس کا نام بھی انٹر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بائی ڈیفالٹ بیچ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں گے کہ نیم میں آپ پروڈکٹ کا نام انٹر کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں ایک پروڈکٹ کا نام لکھتا ہوں RIGIX ریجکس، اور اس کو میں نیچے والی ڈاؤن ایرو سے، ڈاؤن ایرو جو ہے اس سے اس کو نیچے لے کے آتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اور پھر میں ادھر سے ہی یہیں سے ہی ٹیب کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ آ جائے گا۔ اب سیل بیس دوسرا آپشن ہے، سیل بیس۔ سیل بیس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ڈسٹریبیوٹر یا کمپنی ہے وہ آ کر بل دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی جب پروڈکٹ سیل ہو گئی تو تب آپ نے مجھے اس کے پیسے دے دینے ہیں، تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل بیس پر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر نارکوٹک کی بات ہے تو آپ نارکوٹک میں بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ نارکوٹک ہے یا نہیں ہے، نارکوٹک کے ساتھ کا تعلق ہے یا نہیں۔ دوسرا ہے جی سیل ڈسکاؤنٹ، تو یہ سیل ڈسکاؤنٹ اس کیس میں ہے جب آپ فکس پرسنٹیج پر اپنے ارد گرد کے میڈیکل سٹورز یا کوئی ایسی شاپ ہے جس کے ساتھ آپ میڈیسن انٹرچینج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بل آیا ہے، اس میں 10 پروڈکٹس ہیں اور 5 پروڈکٹ آپ کے پاس ہیں اور 5 آپ باہر سے لے کے آنا چاہتے ہیں کسی ساتھ والی شاپ سے، تو اس کے ساتھ آپ نے ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میرے پاس اگر کوئی پروڈکٹ کم ہوں گی تو میں آپ سے لوں گا، اور آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ کم ہوتی ہیں تو آپ مجھ سے لے لیں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو 5% یا 7% پہ ایک دوسرے کو پروڈکٹ دیا کریں گے۔ تو اس کیس میں پھر آپ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پروڈکٹ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ پرسنٹیج نہیں دے سکتے، یعنی وہ ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر GST یا جنرل سیل ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس ایکسٹرا ٹیکس لگتے ہیں، اور آپ کو کمپنی سے ہی 6-7% آتا ہے اور آپ اس پہ ٹیکس نہیں دے سکتے، تو وہاں پہ آپ اس بٹن سے یا اس آپشن سے آپ اس کو ان ایکٹیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، یہ ڈسکاؤنٹ ہے، 2 ڈسکاؤنٹ ہیں، ایک ڈسکاؤنٹ ہے، ایک سیل ڈسکاؤنٹ ہے۔ یہ پہلے والا، یہ جو آپ کو سلیش نظر آ رہی ہے درمیان میں، اس سلیش سے پہلے والا جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ وہ والا ڈسکاؤنٹ ہے جس پر آپ کو یہ پروڈکٹ مل رہی ہے، اور دوسرا والا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ والا ڈسکاؤنٹ ہے جس پہ آپ جب ہول سیل کریں گے تو اس پہ آپ یہ پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچلی والی جو اس سے اگلا والا آپشن ہے سائز کا، اور یہ بہت ہی ضروری آپشن ہے، اس میں آپ اس پروڈکٹ کا سائز بتاتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈبہ آپ کے پاس ہے ریجکس ٹیپ کا، جس کے اوپر ایک RP یعنی ریٹیل پرائس لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کتنی پیسز ہیں، جو کہ عموماً ڈبے کے اوپر ہی لکھی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر 30 پیسز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ اس کا بیج انٹر کریں گے، یہ بیج ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اور بیج جو ہے اس میں بہت سے بیج موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس جو ڈبہ ہے اس کے اوپر جو بیج موجود ہے آپ وہ والا بیج یہاں پر انٹر کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کی ایکسپائری بتائیں گے کہ اس بیج کی ایکسپائری کیا ہے، عموماً اسی بیج کے نیچے لکھی ہوتی ہے ایکسپائری، اور اس کے بعد آپ اسی کی پرائس چیک کریں گے۔ یہ ساری چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ جیسے ہی آپ یہاں سے آپ ٹیب پریس کریں گے تو جو چیزیں آپ نے پیچھے انٹر کی ہیں ایک پروڈکٹ کے حوالے سے وہ آٹومیٹیکلی سیو ہو جائیں گی۔ اب آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے بل میں اس پروڈکٹ کے بارے میں اور کیا لکھا ہوا ہے، یعنی کتنا سٹاک آپ کو آیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں سٹاک بتائیں گے۔ اور سٹاک میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پیک، PK پیک
پھر اس کے بعد سلیش ہے، پھر اس کا دوسرا آپشن ہے فری کا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بل میں 4+1 آتا ہے، یعنی 4 پروڈکٹ کے ساتھ ایک پروڈکٹ فری، 4 ریجکس ٹیب کے ساتھ ایک ریجکس ٹیب فری. تو آپ لوگ پھر اس میں اس طرح لکھیں گے کہ 4/1 یعنی 4+1 آیا ہے، یعنی 4 کے پیسے لگیں گے، اور ٹی پی کے حساب سے، ٹریڈ پرائس کے حساب سے، اور ایک کے پیسے نہیں لگیں گے، ایک فری میں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ساتھ عموماً اس طرح ہوتا نہیں ہے، پیسز یا فری کے فارم میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس جیسے ہی اسٹاک انٹری آپ کرتے ہیں اس سافٹ ویئر کو لگانے سے پہلے جب آپ اسٹاک انٹری کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کچھ پیسز کی فارم میں بھی یہ پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس کو بھی پیسز کی فارم میں بھی انٹر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ سلیش دوبارہ انٹر کریں گے، اور اب باری ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ جو باری ہے یہ پیسز کی باری ہے. تو پیسز میں آپ لوگ پھر کتنی بھی پیسز ڈال سکتے ہیں، یعنی سائز کا 30 ہے تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ 14 پیسز ہوں، 15 پیسز ہوں، 14 ہے تو 14 ڈالیں، 15 ہے تو 15 ڈالیں. لیکن یہ جو پیسز آپ اس جگہ پہ ڈالیں گے ان کی پرائس یا ان کی اماؤنٹ نیٹ پرائس میں ایڈ ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ پرائس میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ فری میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک اور سلیش ڈال دیں، اور اب اگر آپ پیسز ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل میں تو اضافہ ہو رہا ہے جبکہ نیٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ فری پیسز ہیں. تو اب ہم نے اس طرح کیا ہے کہ 4 پیک اماؤنٹ والے جس کے اوپر لاگت آتی ہے اور ایک فری کے حساب سے ہم نے ایڈ کیا ہے. اس سے اگلا والا آپشن ہے ڈسکاؤنٹ کا. عموماً بل میں اس طرح ہوتا ہے کہ ٹی پی کے حساب سے تو آپ کو پرچیز آتی ہے پروڈکٹ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم و بیش ہوتا ہے. تو اگر یہ ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ اس کو ماؤس کے ذریعے اس ڈسکاؤنٹ پر جائیں گے، کیونکہ یہ والا آپشن زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اگر میں اب اس وقت ٹیب پریس کروں ٹیب تو یہ سیدھا چلا جائے گا ڈسکاؤنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے آپ ڈسکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ آیا تو آپ ڈسکاؤنٹ انٹر کریں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں 5% میں ڈسکاؤنٹ آیا تو جیسے میں 5 انٹر کروں گا تو دیکھیں آپ کہ نیٹ پرائس پر فرق پڑ رہا ہے، باقی کسی پرائس پر فرق نہیں پڑے گا جبکہ نیٹ پرائس پر فرق پڑ رہا ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے 10% ڈسکاؤنٹ آیا تو یہ 10 ہو جائے گا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے پیسوں میں پرسنٹیج کے حساب سے ڈسکاؤنٹ نہیں آیا بلکہ پیسوں کے حساب سے ڈسکاؤنٹ آیا تو پھر میں اس بٹن کو جو ہے وہ چیک کروں گا. یہ جب میں اس بٹن کو چیک کروں گا تو پیسے کے حساب سے کہیں کمی ہو جائے گی. جب اس بٹن کو میں دوبارہ ان چیک کروں گا تو پرسنٹیج کے حساب سے کمی ہو جائے گی. تو یہ دو آپشن جو ہیں ڈسکاؤنٹ کے ہیں. اور پھر آپ ڈائریکٹلی چلے آئیں نیٹ کے اوپر. مثال کے طور پہ آپ جب اسٹاک انٹری کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ یہ چیزیں نہیں ڈالتے، یا پھر جب آپ بل کی انٹری کرتے ہیں تو آپ جی ایس ٹی اے ٹی ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ کے ہیڈیک سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی اسٹاک انٹری کرتے ہیں اور ڈائریکٹ پھر نیٹ پرائس دیکھتے ہیں. تو بل میں ہر پروڈکٹ کے بالکل آخر میں جو نیٹ پرائس لکھی ہوتی ہے آپ اس پرائس کو دیکھیں گے کہ وہ پرائس کتنی ہے، بس اس کو آپ ڈائریکٹلی یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اس کی جو نیٹ پرائس ہے بل کے اوپر 1120 روپے ہے، تو میں ادھر لکھ لوں گا 1120 روپے. اس سے پہلے 1122 روپے تھی جو کہ 15% کے حساب سے تھی. اب اگر میں نے اس کو 1120 روپے کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پرسنٹیج میں تھوڑا فرق آئے گا. یہیں سے ہی آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگ پروڈکٹ کو سکین کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں یا ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوتا ہے. بار کوڈ کا یوز نہیں کرنا، کیونکہ میڈیسن کے اوپر آلریڈی جو لگا ہوا جو بار کوڈ ہے وہ آپ سکیننگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مختلف وجوہات ہیں، اور 6 7 8 سال کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کا بار کوڈ کا یوز نہیں کر سکتے، وہ یونیک نہیں ہوتا. اب ہم پروڈکٹ سکین کی بات کرتے ہیں. تو جب سکین آپ کریں گے، سکین کے لیے آپ پروڈکٹ کو یس کریں گے تو یہاں سے آپ انٹر پریس کریں تو آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی.
اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 بائی 1 ساری پروڈکٹ کو، یعنی رجکس ایپ کی ساری ڈبیوں، جتنی بھی ڈبیاں آپ کے پاس ہیں، 17 ہیں، 18 ہیں، 20 ہیں، سب کو آپ لوگ سکین کریں گے، اور سکین 1 بائی 1 ہوتا رہے گا. پہلے ایک سکین کریں گے، پھر دوسری، پھر تیسری. جس طرح سے آپ ساتھ ساتھ سکین کرتے جائیں گے تو وہ سکین جو ہے وہ نیچے لسٹ ہوتا جائے گا، وہ اس کی پوری ایک لسٹ بنتی جائے گی. پھر آپ یہیں سے ہی آپ اسکیپ پریس کریں گے تو یہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ چلی جائے گی آپ کی لسٹ میں. ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ یہ جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ 32% آ رہی ہے. یعنی کیا ہوا کہ ٹوٹل اس کا بن رہا تھا 1650 روپے، اور ڈسکاؤنٹ ٹی پی کا حساب اگر لگائیں تو 15% پر اس کی ٹی پی 1402 روپے بن رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کی پرسنٹیج کا حساب لگائیں تو یہ ہمیں نیٹ 1120 روپے میں آئی ہے. تو ابھی یہ ٹوٹل کے حساب سے 32.1% بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پروڈکٹ فری میں بھی آیا تھا، 4.5. آپ دیکھیں ہم نے لکھا تھا 4+1، یعنی 4 کی پیمنٹ لگے گی اور 1 کی پیمنٹ نہیں لگے گی. ایک تو پرسنٹیج میں اضافہ وہاں سے ہوا. دوسرا اس طرح ہے کہ ہم نے 1122 کو 1120 میں لکھا تھا تو اور اماؤنٹ کم ہو گئی تھی. تو کتنی پرسنٹیج ہو گئی؟ 32.1%. تو اس طرح سے آپ دوسری پروڈکٹ بھی لسٹ کریں گے. میں ایک اور پروڈکٹ لسٹ کر کے اس آرڈر کو سیو کرتا ہوں. تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں پیناڈول ٹیب. یہ پیناڈول ٹیبلٹ کی بات کرتے ہیں. میں ٹیب یہیں سے ہی میں نے ایرو کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کیا اور یہیں سے ٹیب پریس کیا ہے تو یہ آ جائے گا. یہ ساری چیزیں اس کی وہی والی لسٹ ہو جائیں گی. میں مثال کے طور پہ اسی بیچ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ اسی بیچ کی 5 کوانٹٹی کو میں 5 میں نے لکھا ہے. نیٹ پرائس میں سپوز کرتا ہوں کہ یہ نیٹ پرائس جو ہے، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں ٹیب پہ چلا جاتا ہوں، پھر ٹیب پہ، اور یہ 0.74 ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مجھے 29.95 روپے میں یہ آئی ہے. تو میں اس کو یہیں سے انٹر کرتا ہوں اور سکین کو میں نو کرتا ہوں تو یہاں پہ پیناڈول ٹیب بھی اوپر لسٹ ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں اس میں پہلا ڈسکاؤنٹ بھی 15% ہے اور دوسرا بھی 15% ہے، یعنی بس یہ 15% پر ہی آئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ جو سامنے آپ کے پاس موجود یہ نیم سیل بیس نرکوٹک والی چھوٹی سی ونڈو ہے، اس کو آپ نے ہٹانا ہے. تو آپ ایک دفعہ بالکل ٹاپ لیفٹ کے اوپر اسکیپ کا بٹن ہے، آپ اس کو اسکیپ کریں گے تو یہ آپ کہے گا کہ آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ یس کریں گے تو آپ اس کو ختم کر چکے ہوں گے. یہاں پہ آپ کے بل کی ٹوٹل اماؤنٹ اتنی بنتی ہے، ریٹیل پرائس کے حساب سے، ڈبے کے اوپر جو ریٹیل پرائس لگی ہوتی ہے اس کے حساب سے اتنی اماؤنٹ بنتی ہے. پھر یہ نیچے آ جائے گا نیٹ. تو نیٹ اماؤنٹ وہ ہے جو آپ کے ٹیکس سے پہلے، یعنی ود ہولڈنگ ٹیکس سے پہلے جو اماؤنٹ نیٹ اماؤنٹ بل کے اوپر ہوتی ہے یہ وہ والی اماؤنٹ ہے جو کہ 20.5% بنتی ہے. یہ 15% اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک پروڈکٹ فری میں بھی لی ہے، یعنی چارج ایک ہمارے پاس آئی تھی، اس وجہ سے یہ پرسنٹیج ریز ہو گئی ہے. نیچے جو ہے یہ دوسرا نیٹ ہے. یہ نیٹ جو ہے وہ ٹیکس کے حساب سے آتا ہے. یہ جو ٹیکس ایکسٹرا ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہوا بل کے اوپر، تو اگر بل کے اوپر اس کو آپ آف بھی کر سکتے ہیں، تو بلکہ یہاں سے آپ چینجز بھی کر سکتے ہیں. ویسے یہ جو لگا ہوا ہے ٹیکس اس کے اوپر 20.575، اس کو اگر میں ہٹا دوں تو یہ آپ کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، زیرو بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے انوائس کو پھر اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکس کو واپس لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو انوائس نمبر ہے وہ یہ ہے، اور پھر ہم پرائس کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس بل کی جو پرائس ہے وہ آپ نے لازمی تو لکھنی ہے، بل کے سب سے آخر والے جگہ پہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی 41.30 اس بل کی پرائس ہے. تو یہ کر کے آپ اور آلٹ ایس پریس کریں گے، آلٹ ایس. تو میں کی بورڈ پہ آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ آلٹ ایس کہاں پہ ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہے آلٹ، یہ ایس، آلٹ اور ایس. اس اوپر آپ پریس کریں گے آلٹ ایس کو، اسی بل کے اوپر رہتے ہوئے آلٹ ایس کو اوپر آپ پریس کریں گے تو یہ بل سیو ہو جائے گا. یہ آلٹ اور ایس، تو یہ بل سیو ہو جائے گا. اب یہ بل کہاں پہ ہے؟ تو میں آئی میں چلا جاتا ہوں، اور آئی میں آپ کو بل سب سے اوپر ٹاپ پہ نظر آئے گا مولر اینڈ پپ کا.
یہ ٹوٹل ہے، یہ اس کا ڈسکاؤنٹ ہے، یہ نیٹ اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا اس کا وہ جو اس کی انفارمیشن ہے اسی کو اگر آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اگر آپ اس میں سے کچھ ریفنڈ کرتے ہیں تو ریفنڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، آپ کسی ایک پروڈکٹ پہ، یہ مثال کے طور پہ میں ریجکس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ لائن بلیو ہو جاتی ہے، میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو مثال کے طور پہ آپ ڈسٹریبیوٹر کو ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر والا جو ڈسٹریبیوٹر ہے مول اینڈ پیپ، تو آئی بھی اسی سے ہے اور ریفنڈ بھی آپ اسی کو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سبمٹ بٹن پر کلک کریں گے۔ جیسے آپ سبمٹ بٹن پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کو کمپلیٹلی سبمٹ کرنا چاہتے ہیں، کمپلیٹلی ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں یا پارشلی ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ پورے کے پورے پیک بھی ریفنڈ کر سکتے ہیں، یعنی کتنے پیک ہیں، 500 کے 5 بھی ریفنڈ کر سکتے، اور ان میں سے کم بھی ریفنڈ کر سکتے، 2 یا 3 اس طرح سے بھی ریفنڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ ہم مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف 3 پیک ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس صرف 3 پیک ہیں تو ہم ادھر 3 لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہیں سے جب ہم انٹر پریس کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ ان 3 پیک کی پرائس جو ہے یہ اس بل کے حساب سے 674 روپے بنتی ہے۔ اگر اس سے کم و بیش ہے، اگر کم ہے یا زیادہ ہے، وہ آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے 674 روپے کے ساتھ ہی آپ انٹر کریں گے تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ڈسٹریبیوٹر کی جو اس میں کھاتا ہے اس میں سے لیس بھی ہو جائے گی، اور یہ اماؤنٹ 2 پروڈکٹ رہ گئی ہیں ریجکس ٹیپ کی، 3 آپ اگر آپ ریفنڈڈ پر کلک کریں تو آپ کو 3 ادھر نظر آئیں گی، اور 674 روپے کے حساب سے یہ ریفنڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم ذرا اس ڈسٹریبیوٹر کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس ڈسٹریبیوٹر کا نیٹ جو اماؤنٹ کا بل رہ گیا وہ کتنا ہے، 3456 روپے۔ دوبارہ آپ اسکیپ پریس کریں، دوبارہ اسکیپ پریس کریں، باہر چلے جائیں گے، ٹرانزیکشن میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ اگر پے ایبل پہ کلک کریں تو یہاں پہ مول اینڈ پیپ سے 3456 روپے کا بیلنس یہاں پہ رہ رہا ہے، یعنی ابھی تک اس کو ہم نے اماؤنٹ پے نہیں کی کہ کتنے پیسے کا بل ہمارے پاس موجود تھا، تو ہم اس پر ڈبل کلک کر کے یہاں سے اس کو پے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم کیسے پے کریں گے، جیسے ہی ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ اس کو پے کرے گا، لیکن اس وقت یہ اس سافٹ ویئر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، تو ہم اس کو پے نہیں کر سکتے۔ اکاؤنٹ میں بیلنس بالکل زیرو ہے، وہ میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں، یہ دیکھیں بیلنس اس کا بالکل زیرو ہے، اور 3456 روپے کے ہمارے پاس یہ پروڈکٹس ایگزسٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کا جو بیلنس ہے وہ بالکل زیرو ہے، اس وجہ سے ہم کسی کو پے نہیں کر سکتے۔ اور اب بات کرتے ہیں اسی پرچیز کی، اور آئی میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں وہی اپنا والا جو آرڈر ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، ڈبل کلک کریں گے اس کے اوپر تو ہمارے پاس اس کے اندر یہ پروڈکٹس نظر آئیں گی۔ اب آپ اس کو کمپلیٹلی ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ جو فزکس ٹیب ہے یہ اس کے 2 پیک رہتے ہیں، میں اس کو کمپلیٹلی ریفنڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ کروں گا کہ میں اسی پر ڈبل کلک کروں گا، دوبارہ یہ کہے گا کہ آپ اس ڈسٹریبیوٹر کو ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا ہاں جی میں اس کو ریفنڈ کرنا چاہتا ہوں، سبمٹ کروں گا، تو یہ کہے گا کہ آپ کمپلیٹلی مکمل طور پہ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی 2 پیک ہیں تو یہ دونوں پیک ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا جی یس اس کو کمپلیٹلی ریفنڈ کر دیں۔ وہ کہے گا کہ جی اس بل کے حساب سے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 448 روپے بنتی ہے، تو میں انٹر کروں گا تو 428 روپے کے حساب سے یہ دیکھیں اس نے 2 پیک کو اور ریفنڈ کر دیا۔ اس کو میں اسکیپ کروں گا تو میرے پاس 3008 روپے کا بل ابھی تک باقی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ اس بل کو کمپلیٹلی ریفنڈ کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اس پر ڈبل کلک کیا تو ہم نے یہاں سے ریفنڈ کیا تھا، اس میں ہم نے کمپلیٹ پیک بھی ریفنڈ کیے تھے اور اس سے کم بھی ریفنڈ کیے تھے۔ اب ہم اس طرح کرتے ہیں، اسکیپ پریس کرتے ہیں اور اس بل کو کمپلیٹلی ریفنڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جا کر ٹرانزیکشن میں دیکھتے ہیں کہ اسکیپ دوبارہ اور پھر ٹرانزیکشن، اور پھر ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ پہ کیا فرق پڑا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اکاؤنٹ ابھی کم ہو کر 3008 روپے پہ آ گئے۔ ابھی ہم دوبارہ اس بل کو کمپلیٹلی ریفنڈ کریں گے تو یہ 3008 روپے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسکیپ پریس کرتے ہیں، دوبارہ ڈسٹریبیوٹر پرچیز پہ چلے جاتے ہیں، پھر آئی پہ چلے جاتے ہیں،
اور اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں، اسی آرڈر پر میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آ جائے گا ریفنڈ. تو جیسے ہی آپ ریفنڈ بٹن کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی کمپلیٹ مکمل آرڈر پورے کا پورا بل ریفنڈ کر دے گا. میں دوبارہ اسکیپ پریس کرتا ہوں، اور ٹرانزیکشن پر چلا جاتا ہوں، اور یہاں پہ پے ایبل پر جب کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ سارے کا سارا پرچیز سسٹم ہے. میں اس پرچیز سسٹم کو اپڈیٹڈ ورژن یعنی اپڈیٹڈ سافٹ ویئر میں دوبارہ اس کی پرچیز انٹری دوبارہ سے بناؤں گا اور مزید تفصیل کے ساتھ بناؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں 2 3 4 بل جو ہیں پرچیز انٹری کے وہ میں بل کو پورے کے پورے اس میں ٹیکس سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے. تو یہ پرچیز انٹری تھی جی.